بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا 3 روزہ دورہ پیرس۔ بھارتی وزیراعظم نے ایک بار پھر پاکستانی فضائی حدود میں سفر کیا۔ یہ ایک جیسچر جو ہے یہ اچھا تھا ان کا کہ ہم پاکستانی ایئر اسپیس کے تھرو جائیں گے۔ ابھی بھی ان کو تقریباً $1.5 بلین ملتے ہیں، تو ایجپٹ کو بھی دبانے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو مزید اکنامک اسسٹنس آفر کرنے کی کوشش کریں گے، دونوں کو، جارڈن کو بھی اور ایجپٹ کو، لیکن دونوں کے لیے پولیٹیکل مسئلہ ہے اور وہ دونوں نہیں چاہیں گے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پہ۔ اچھا، اب اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بہت پہلے ان میٹنگز کا بتا دیا تھا۔ اسحاق ہرزوگ جو ہیں انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو اب سے 3-4 دن پہلے، اس سے پہلے کہ امریکن گورنمنٹ بتاتی کہ کہاں کہاں میٹنگ ہونے والی ہے، انہوں نے ان کو بتا دیا تھا۔ 15 تاریخ کو سعودی عرب کے جو فار آل پریکٹیکل پرپزز اس کے جو فرما روا ہیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہے۔ تو اس وقت the world is taking a break and reassessing and assessing the situation, how to move forward. اس میں ایک چیز ضرور ہوگی کہ نیو ورلڈ آئے گا ضرور، اور اس میں کئی نئے گروپنگ آئے گی، خاص کر یورپین یونین کی طرف سے۔ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا بھی جو ہے they have to get together. French president had said it many times that we have to get together for our own defense. یہ چیزیں اب دیکھیں، دو چیزیں جو نئی آنے والی ہیں، مودی صاحب کا ٹرپ آئے گا یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں، چائنا مسٹ بھی لے کر گئے ہیں لوگ، اس کے اوپر ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے اس کو صحیح پکڑا نہیں ہے، کوئی اتنا دھواں دار انہوں نے اس پہ ریئیکشن نہیں دیا انہوں نے، الٹیمیٹلی ہی از اے ڈپلومیٹ، لیکن اٹ واز فیلٹ کہ اٹ واز unnecessary۔ لیکن اس وقت دو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں جو مودی صاحب چاہتے ہیں کہ F-35 یا کوئی اور طیارہ، اس وقت ایئر فورسز انڈین ایئر فورس has issued since Pakistan will get the J-35 from China، اور چائنا کے پاس بھی ان کے طیارے ہیں۔ دو چیزیں ٹیبل پر ہیں اس وقت، مودی صاحب ٹرائی کر رہے ہیں F-35 کے لیے، اور دوسرا U-57 ماسکو جو ہے وہ بھی دینے کے لیے۔ پہلے انہوں نے ایک دفعہ ریفیوز کیا تھا، لیکن now they are willing to talk to India۔ 14 تاریخ کو ایجپٹ کے صدر سسی، فتح السسی الفتح جو بھی ہیں جنرل، ان کے ساتھ ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ وہاں پر بھی ایجپٹ کی جو ہے نا گچی دبانے کے لیے بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ایجپٹ کو بھی پچھلے سال $1.45 بلین، $1.45 یا $1.43 بلین جو ہیں وہ امریکہ نے دیے ہیں، جس میں سے $1.3 بلین تو ڈائریکٹ ان کی جو فورن سیکیورٹی فائنینسنگ ہوتی ہے، ملٹری ایڈ ہے، اور تقریباً 100 یا 100-150 ملین ڈالر جو ہیں اس میں اکنامک ایڈ ہے۔ 1978 کے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کے بعد سے 1979 کے کئی سالوں تک ایجپٹ کو تقریباً $4.5 بلین جو ہیں وہ امریکہ سے دوستو، پاکستانیوں نے دماغ کا دہی کر دیا ہے۔ مودی جی کو چاہیے تھا کہ انہیں 2-4 گالیاں دے کے جاتے، یہی ان کے لیے سب سے اچھا اپہار ہوتا۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا 3 روزہ دورہ پیرس۔ بھارتی وزیراعظم نے ایک بار پھر پاکستانی فضائی حدود میں سفر کیا۔ یہ ایک جیسچر جو ہے یہ اچھا تھا ان کا کہ ہم پاکستانی ایئر اسپیس کے تھرو جائیں گے، ہم نے بھی اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق نریندر مودی نے پاکستانی حکومت یا عوام کے لیے خیر سگالی کا کوئی پیغام نہیں چھوڑا۔ کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر جو پاکستان کے اوپر سے ہو کر گئے ہیں پیرس کی طرف، اور وہاں انہوں نے کوئی میسج پاکستانیوں کو نہیں دیا، وہ تو خیر انہوں نے احتیاط کی، مطلب وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ پاکستان کی پالیٹکس کی کنٹروورسی مچے۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں ہے یہ بات کہ انڈیا جو ہے اس کی اکانومی بہت بڑی ہے، پاکستانی قوم غزوہ ہند کی تیاری کرے، دشمن بالکل سر پہ رکھا ہوا، یہ کوئی چورن نہیں ہے جو ہم بیچ رہے ہیں۔ جب بھارتی فوجیں تمہارے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوں گی، اس وقت تم ان کو کہنا کہ زید حامد جو چورن بیچتا تھا ہم اس پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، ایک لحاظ سے آپ کے خلاف تو ہم کفن باندھ کے نکلتے ہیں۔ انڈیا کوئی جنگ ہم سے جیت نہیں سکتا، مشرقی پاکستان کی سچویشن بالکل الگ تھی۔ اب یہ ٹائم آ گیا جہاں پہ یہ سوچنا چھوڑ دیا جائے دونوں ملکوں سے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور وہ کہے کہ جی اس نے زیادہ میرے ساتھ زیادتی کی۔ بائی گونز آر بائی گونز۔ اے آئی سمٹ میں ہمارے وزیر اعظم کو تو نہیں بلایا جاتا۔ اے آئی سمٹ ہو رہی ہے، ہماری بھی تو 240 ملین کی آبادی ہے، ہم بھی تو بڑے یوزر ہیں طاہر صاحب، ہمارے بھی بچے ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر کافی انٹرنیٹ کے ہم بہت بڑے جو ہے وہ یوزر ہیں۔ تو یہ کیوں طاہر صاحب یہ ڈسکریمنیشن ہے؟ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہمیں انوائٹ نہیں کیا جاتا۔
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफिर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती हैं, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर, जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में 12-13 तारीख को यहाँ पे पहुंच रहे हैं वाशिंगटन के अंदर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब। 13 तारीख को उनका बड़ा इंपॉर्टेंट समिट है। हिंदुस्तान की जो ओवर रिलायंस है रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट पे, उसके हवाले से, हिंदुस्तान ने अमेरिका का मिलिट्री सिस्टम इक्विपमेंट नहीं खरीदा सिक्योरिटी का, उसके हवाले से, जो हाइड एक्ट के बाद इंडो न्यूक्लियर यूएस डील जो है, उसके बाद हिंदुस्तान ने कोई खास न्यूक्लियर कॉपरेशन अमेरिका से नहीं की, उसके हवाले से, और यह है कि चीन को कैसे कंटेन करना है और हिंदुस्तान को कैसे एक ज़्यादा रोबस्ट मिलिट्री पोजीशन लेने की ज़रूरत है क्वाड में। बहुत बड़ा एजेंडा है, यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी क्या काउंटर प्रपोजल्स जो हैं वो लेकर आएंगे, और मुझे ये भी बहुत शक है कि नरेंद्र मोदी की टीम पाकिस्तान की मौजूदा जो रजीम है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम, इसके लिए भी सॉफ्ट कमेंट्स और एनालिसिस फीडबैक जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वो प्रोवाइड करेंगे। अब जो मोदी साहब आ रहे हैं उसमें जो मुख्तलिफ वर्ल्ड दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उनमें एक तो ये भी उनके सामने बात रखना चाहते हैं कि जी वो इंडियंस को जंजीरों के अंदर